نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ تمام میزبان محفل اور آنے والے تمام مہمانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، میری طرف سے تمام دوستوں کو سلام۔ اور سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ایک بار تمام دوستوں کا نام لے لیا سید عثمانی صاحب نے، میزبان محفل جتنے بھی تھے اور مہمانان گرامی، ایک بار چاہوں گا زبردست قسم کی ترقی ہونی چاہیے سب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ تحریک کے دوستوں نے تحریک کا منشور، تحریک کا بیان اور تحریک کا نظریہ، ایجنڈا آپ سب لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس پہ شاید اب روشنی ڈالنے کی جو ہے وہ میں جسارت کر دوں، لیکن کچھ بنیادی ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرائکی ادگال کرا، اردو میں بات کروں یا پنجابی ادگال کرا؟ اس میں سب سے پہلے انور بھٹا صاحب اور محترم فیصل صاحب نے بھی بات کی کہ کراچی کے بھی ہم پر احسانات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر، اور سندھ کے بھی یہاں پہ احسانات ہیں، اور یہاں پر زیادہ عوام احمد کو شریعت کے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں گے احمد پوریو مشورے سے کس طرح۔ ہم ایک چیز میں ہم سب سے پیچھے ہیں کہ ہم محفل کے آداب کو ہم سامنے نہیں رکھتے۔ آپ سب نے کہا کہ ہم سندھ کے بھی ہمیں احسانات ہیں، تو آج ایک ادب ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ سندھ کی دھرتی اردو سپیکنگ میں آج ہم اس میں اتفاق کریں گے کہ اردو زبان ہے۔ باقی جو یہ سرائکی کی بات ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے دل کے بہت قریب ہے سرائکی برادری، میرے دل کے بہت قریب ہے پشتون برادری، بہت قریب ہے میرے دل کے پٹھان، پنجابی، سندھی اور تمام زبانیں جو بولی جاتی ہیں پاکستان میں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ دیکھیں جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور جب ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں، قوموں کی بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ جب قومیں اور زبانیں خود کو اوپر لے کر آئیں گی، ہر قوم اپنے اپنے لوگوں پر کام کرے گی، تو بنیادی طور پر پورا پاکستان اوپر آ رہا ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سرائکی اپنی زبان کو اوپر لائیں، پنجابی اپنے لوگوں کو اوپر لائیں، پشتون اپنے لوگوں کے لیے کام کریں۔ یہ ذیلی تنظیمیں اور ذیلی چیزیں یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، لاہور میں پشتون اتحاد بہت زیادہ ہے۔ آپ پشتونوں کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر پنجابی اتحاد آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہی فضا جو ہے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم سندھ میں آئے ہیں تو یہاں پر سرائکی اتحاد بھی ہے، یقیناً یہاں پٹھان اتحاد بھی ہوگا، اور یقیناً یہاں پر جو ہے وہ پنجابیوں کا بھی اتحاد ہوگا۔ اس چیز کو ہمیں پورے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، اور میں اس چیز کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اس پلیٹ فارم پہ سرائکی یونین کبھی آئے گی، اس کو بھی ویلکم کریں گے۔ پنجابی، سندھی، پختونی، کسی بھی زبان کے لوگ آئیں گے، ہم سب مل کر ان کو ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ ایک تھوڑا سا وقت آپ سب لوگوں کو لوں گا، کچھ چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ملک سنوارو تحریک کا ہم نے منشور یہاں پہ دیکھا، ملک سنوارو تحریک کا منشور ہم نے پڑھا، ہم نے سنا۔ ہمیں یہ تحریک بنانے کی اور یہ مشن لے کر چلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس ملک کی میرے دوستوں نے بتایا کہ 99% آبادی وہ ہے جو پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب اور متوسط طبقہ ہے، جو کہ دہاڑی دار طبقہ ہے، جو کہ وہ طبقہ جو مظلوم ہے، جو پس رہا ہے، جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مہینے کے بعد میں خرچہ کیسے پورا کروں گا، گھر کا کرایہ آنے والا ہے، گھر کما کے بھیجنا ہے۔ یہ پریشانیاں پال کر جینے والا جو انسان ہے وہ اس ملک کا 99% ہے، اور 1% وہ طبقہ ہے جو اس ملک کا جاگیردار، سرمایہ دار، اشرافیہ، لینڈ مافیا، شوگر مافیا، ایجوکیشن مافیا، بجلی مافیا اور ٹرانسپورٹ مافیا، جنہوں نے ہمیں یرغمال بنا کر پاکستان کی پارلیمنٹ میں 75 سال سے قبضہ کر کے رکھا ہے۔ یہ کرب، یہ دکھ جو ہم اپنے لوگوں میں دیکھتے تھے کہ ان کے کتے بھی، تاکہ صاحب نے شعر پڑھا کہ ان کے کتے بھی نازوں سے پلتے تھے اور ہمارے غریبوں کے بچے بھی بھوک سے مرتے تھے۔ یہ کرب دیکھ کر، اس ظلم کو دیکھ کر ہر شخص کے دل میں جستجو آتی ہے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ جیسے بھائی جب ساتھ ملتے ہیں تو طاقت بنتی ہے، اور پھر سرمایہ داروں کے خاتمے کے ایک اتحاد شروع ہوتا ہے۔ اور 1% طبقہ
میرے بھائیوں ذرا میں فکری آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میں یہ سوچ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس خطے سے مراد پاکستان ہے، اس کے حقیقی وارث اور حقیقی مالک سامنے بیٹھے ہیں۔ میں یہ سوچ کے آپ سے مخاطب ہوں، مجھے رسپانس بھی وہی چاہیے ہوگا اور مجھے فکر بھی وہی چاہیے ہوگی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے وہ میرے سامنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو طبقہ اکثریت میں ہے، ابھی بات کر رہے تھے کہ جہاں سرائکی اکثریت میں ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جانے چاہیے، جہاں پنجابی اکثریت میں ہیں، پشتون اکثریت میں ہیں ان کو حقوق دینے چاہیے، تو یہی جمہوریت ہوتی ہے۔ جہاں پر 99% طبقہ جو کہ ملک کا مڈل کلاس اور غریب طبقہ ہے، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں 1% بھی نہیں ہے، اور وہ 1% طبقہ جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہے اور ہم میں سے نہیں ہے، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں 100% قابض ہے۔ یہ ظلم جو ہم سب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کے اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ سب کو محسوس ہوگا کہ ہم آزاد ہیں۔ اگر ہم آزادی کی بات کریں گے سرمایہ داروں سے تو شاید یہاں پہ کھڑا ہوا کوئی شخص کہے کہ ہم آزاد تو ہیں، ہم مہینے کے لاکھوں روپے کماتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ہم بھی اچھی گاڑی پہ پھرتے ہیں اور ہم آزاد تو ہیں، اور کیا آزادی چاہیے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزادی ہے، یہ آزادی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ آپ آزاد ہیں، اس سرمایہ دار کلاس کو، اس اشرافیہ کو، ان گنڈوں کو، ان جاگیرداروں کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ لاکھوں روپے کمائیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور آگے بڑھیں، گاڑیاں رکھیں، لیکن جب آپ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے اس ملک کے مسائل، بجلی کا بل کیوں زیادہ آتا ہے، یہاں پر مہنگائی کیوں ہے، یہاں روٹی کیوں مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کو اختیارات دیے جانے چاہیے، جب آپ اپنے بچوں کو آگے لا کر ان کے منصب پہ بٹھانے کی بات کریں گے، اصل جلوہ شروع ہوتی ہے۔ وہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان سے آپ کی آزادی ہضم نہیں ہوتی، پھر یہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے۔ ہمارا جو ان سے اختلاف، سیاسی اختلاف ہے اس 1% اشرافیہ سے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جستجو جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اس کا اختتام یہ ہوگا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں 99% غریب طبقہ ہوگا۔ اور سب سے اہم اور بنیادی بات، آپ سب لوگ یہاں پہ کراچی میں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں ایک تو یہ بات کروں گا کہ اس ملک میں اور بھی بڑی جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں بھی تھیں، مذہبی جماعتیں بھی تھیں، لسانی جماعتیں بھی تھیں، قومیت کی بنیاد پہ بھی تھیں، ہم نے ان سب کو تسلیم تو کیا لیکن ان میں شمولیت کیوں نہیں اختیار کی، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور پاکستان کا جو دو طبقاتی نظام ہے جو پاکستان کے اصل مسائل کی جڑ ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دو طبقاتی نظام، وہ دو طرح کا دو طبقاتی نظام ہے، ایک امیر اور امیر پر امیر، جاگیردار، سرمایہ دار، لینڈ مافیا، اور ایک غریب جو غریب پر غریب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارا جو، ہم کیونکہ مسلمان ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، جب ہم کسی بھی معاشرے کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں وہاں پر دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آبادی کے لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ جب ہم پاکستان کے اس خطے کو سنوارنے کی بات کریں تو پھر ہم دیکھیں گے اس خطے کی میجورٹی، اکثریت کے جو جذبات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس پاکستان میں 95% سے زیادہ آبادی خود کو مسلمان کہتی ہے، اور یہ پاکستان بنا ہی مسلمانوں کے نام پہ تھا۔ تو ہمارے ایک طبقہ ہے جو خود کو ایکسٹریم مذہبی اور ایک طبقہ جو خود کو غیر مذہبی سمجھتا ہے، ایک طبقہ امیر غریب کا اور ایک مذہبی غیر مذہبی کا۔ یہ دو طبقے ہمارے ملک میں پیدا کیے گئے۔ ہمارے ایک طبقہ جو غیر مذہبی ہے اس کو غیر مذہبی رکھا گیا، اس تک مذہب پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اسلام جو ہے، اگر اسلام اس دنیا میں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تھے تو کیا اسلام کسی ہر شخص کے لیے نہیں تھا؟ ایک اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طرز زندگی مہیا کرتا ہے تو وہ ہر شخص کو مہیا کرتا ہے۔ ملک سوار و تحریک ایک جو سب سے بڑا انقلابی اقدام اٹھا رہی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شوقوں میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں حکومت نصاب لائے نہ لائے، ہم ہر نوجوان کو اسلامی تعلیمات اس کے دور پر یہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کا باپ اس کے سامنے میت پڑی ہے تو وہ کھڑا ہو کے ہر پاکستانی اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھا سکے۔ اگر ایک بچہ اپنے
ایک باپ اس کے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے تو ہر باپ کھڑا ہو کے بیٹے کا نکاح بھی پڑھا سکے. ہر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ہر باپ اس کے کان میں اذان بھی دے سکے. اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے ہر بندہ مسجد میں جو بیٹھا ہو کسی کو بھی کہا جائے وہ آ کر جمعے کا خطبہ بھی دے سکے, کسی کو بھی کہا جائے اٹھ کے کھڑے ہو تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکے. اس حد تک اسلامی تعلیمات ہر گھر میں پہنچائیں گے تو ہی جا کر یہ ہمارا جو مذہبی طبقاتی نظام ہے یہ ختم ہوگا. جب ہم مذہبی طور پہ سب برابر ہو جائیں گے تو پاکستان میں انقلاب ناممکن نہیں. اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے گا. اس ملک کا حقیقی مسئلہ مذہبی سیاست کرنے نہیں آیا میں. شیعہ, سنی, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی مسلک ہو, سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں. ہم نے بہت قربانیاں بھی دی اس مسائل میں لوگوں کے علاقات بن کے. لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے گا, جس دن یہ فرقہ ختم ہوا تو آپ کے بچوں کا اصل مستقبل لکھا جائے گا. فرق نہیں پڑتا کہ مرنے والا جو بھوک سے 50% بچہ ہسپتالوں میں مر رہا ہے, وہ غریب کا بچہ جو مر رہا ہے وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, کافر ہے, ہندو ہے, آغاخانی ہے, مجوسی ہے, پارسی ہے, سرائکی, بلوچی, سندھی, کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے, اس کی بھوک کا خاتمہ ہمارا فرض ہے. ہمیں ایک ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس نظریے اور اس سوچ کو لے کر چلنا پڑے گا. میرے بھائیوں نے بتایا کہ ہم احمد سوارو تحریک سے ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم ملک سوارو تحریک تک گئے. ایک بات کان کھول کے سنیے گا, جو لوگ ان جاگیرداروں اور انسانیوں پلیروں کے سامنے سر جھکا کے ہم ہمیشہ آج تک کھڑے رہے اور اپنے بڑوں کو دیکھتے رہے, اس کا خاتمہ کرنے ہم نکلے ہیں. چند لوگ تھے جب ہم نکلے ہیں. جس نے احمد پور سوارو تحریک اور ملک سوارو تحریک کا پیج دیکھا ہے, جو میرے بارے میں جانتے ہیں, جو نہیں جانتے, جا کر ایک بار میرے بارے میں بھی دیکھیے گا, ملک سوارو تحریک کو بھی دیکھیے گا. پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم اپنی تنظیم سازی کر چکے ہیں. مڈل کلاس, متوسط طبقے سے ہم نے ہر طبقہ فکر, مذہبی ہو, غیر مذہبی ہو, سائنسی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, بزنس مین ہو, بیوروکریٹ ہو, کوئی لوگ بھی ہوں, ہم نے سب کو یکجا کر لیا ہے. اور ہزاروں لوگوں کو لے کر ہم لاہور کی سرزمین, بابرپور, ملتان, ہر جگہ پہ 60 یونیورسٹیوں کے طلباء ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان میں غذائی قلت کے خاتمے کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں, دو طبقاتی نظام کے خاتمے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اس چیز کو دیکھیے گا کہ کسی کی سرپرستی سے ہمیں حاصل نہیں ہوئی. یہ جو جستجو, یہ جو ہم نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں, یہ ہم نے اپنی مڈل کلاس طبقے کی طاقت سے حاصل کی ہیں. اس کے پیچھے کوئی ادارے نہیں کھڑے, اس کے پیچھے کوئی شخص نہیں کھڑا, کوئی سرمایہ دار نہیں کھڑا. لوگ پوچھتے ہیں آپ کو سرپرستی کس کی حاصل ہے, اس چیز کو دیکھیے گا. اور ایک امپورٹنٹ بات کروں گا, اہم, وقت کی قلت ہے, میں ذرا تیزی سے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ سب لوگ آپ بیٹھے ہیں, ایک اہم بات, آج جا کر ہم چنتے ہیں, اگر ہم احمد پور کی بات کریں تو نوابوں, گدی نشینوں, سرمایہ داروں, بڑے بڑوں کو ہم نے چنا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اچھی زندگی گزاریں, اپنے مطلب کی زندگی گزاریں, اور ہمارے بچے بھی جو ہم خواہش دیکھتے ہیں ہم سے بھی آگے بڑھ کر زندگی گزاریں. یہ ہے نا, یہی زندگی کا مقصد ہے نا. نماز قرآن کی آزادی ہو, اپنے الفاظ ادا کرنے کی آزادی ہو, یہ ہم چاہتے ہیں, ہر شخص چاہتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل ہوتے ہیں معاشرے میں کہ ہم نے کس کو دیکھ کے فالو کرنا ہے. سب سے بڑا رول ماڈل جو اس اسلامی معاشرے میں ہے, بلکہ پوری دنیا کے لیے, وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ نے بڑا انسان اور بڑی جستجو کو لے کر چلنا ہے تو یاد رکھیے گا, بڑا انسان کسی ایک کا نہیں ہوتا, بڑا انسان کسی ایک طبقے کا نہیں ہوتا. اب تو ستار عیدی کسی بریلوی, شیعہ, سنی, آغاخانی کے لیے نہیں تھا. قائد اعظم کسی شیعہ, سنی, بریلوی کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا. بڑا شخص ہر کسی کے لیے ہوتا ہے. اور ابھی نعت پڑھ رہے تھے, انہوں نے بڑا زبردست مجھے مخاطب کر کے شعر پڑھا. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ورد کرو. صرف نام کا ورد نہیں کرنا, ہم نے ان کی سیرت کا بھی جو ہے وہ تلاش کرنا ہے اور اپنے اندر نافذ کرنی ہے. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت ملی, اور اس سے پہلے بھی ہر شخص, چاہے وہ کافر تھا, عیسائی تھا, یہودی تھا, وہ ان کے پاس امانتیں بھی رکھواتا تھا, ان پہ اعتبار بھی کرتا تھا. اور جب اسلام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا, رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا, رحمت للمومنین نہیں کہا گیا. یہاں پر قاری, قراء, حفاظ اور علماء بیٹھے ہیں, میری بات کی تائید کیجیے گا, اگر میں غلط کہوں تو مجھے روکیے گا. رحمت للعرب نہیں کہا,
رحمت للعالمین کہا. تو جب ہم فالو اس شخصیت کو کرتے ہیں، جب ہم چلنا اس کے پیچھے چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جہاں ہم اپنے گھر کی، اپنے زبان، اپنی قومیت کا تحفظ کر رہے ہوں، وہاں ہم انسانیت کی بھی ساتھ ساتھ بات کریں. رحمت للعالمین میں پھر انسان نہیں آتے، پھر وہاں پر جن، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، سیارے، ستارے، مخلوقات، پورے کہکشاں اس میں آتے ہیں. جب آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر آپ کو اپنی وسعت نظری پیدا کرنی ہوگی. ہر کسی کو اپنے ساتھ لگانا ہوگا. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا آپ کے قدم چومے گی. اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ ان نوابوں اور ان جاگیرداروں کو، اب ہم نے رول ماڈل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو چن لیا. اب اگر آپ نے اپنے اس معاشرے میں کسی کو رول ماڈل چننا ہو، اپنے ایم پی اے کو، اپنے ایم این اے کو، اس نواب، جاگیردار، گدی نشین، اس سائیں کو اگر آپ نے چننا ہو رول ماڈل کے طور پہ، اور آپ گھر جائیں، جو لوگ یہاں پر باپ ہیں، باپ بن چکے ہیں، وہ ایک بات اور ذرا سوچیے گا اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھ کے. اپنے بچوں کو آپ جا کر کہیں گے پتر، اردو میں بات کریں گے، آپ کسی نواب آف باولپور، نواب آف کالا باغ، پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے گدی نشین جو بڑی بڑی گاڑیوں پجیروں پر آ کر آپ کے سامنے خطاب کرتے ہیں، آپ ان کے محفل میں بیٹھیں، ان کی تقریر سنیں، ان کا جاؤ جلال دیکھیں. نواب صاحب کا بیٹا آیا، سردار صاحب کا بیٹا آیا، واہ کیا شخصیت ہے، کیا بولتا ہے. آپ اس کو دیکھیں اور پھر گھر جا کر اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا دیکھ، وہ بھی تو ایک نوجوان ہے، وہ بھی تو اتنے مجمع کو خطاب کر رہا ہے، وہ بھی تو لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے، اس کی طرح بن. تو آپ کا بیٹا آپ کو کیا کہے گا؟ آپ کا بیٹا آپ کو کہے گا ابا جی اس کے لیے باپ کا نواب ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے باپ کا گدی نشین اور سردار ہونا بھی ضروری ہے. جس کو آپ دیکھ کے آ رہے ہیں اس کا باپ گدی نشین ہے، جس کی آپ مجھے مثالیں دے رہے ہیں وہ سردار کا بیٹا ہے، وہ نواب کا بیٹا ہے. ان شخصیات کو آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنا کے پیش نہیں کر سکتے، اور وہاں پر آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی اور آپ خود کو مظلوم محسوس کریں گے. لیکن آج اس ملک سمارو تحریک کے پلیٹ فارم اور اس کے توسط سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لاہور سے چل کر یہاں کراچی تک آپ کے ساتھ مخاطب ہونے آئے ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں جا رہے ہیں، اور آج یہاں پر آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں. آج جا کر فخر سے اپنے بچوں کو بتا دیجئے کہ بیٹا اٹھو، ایک غریب کا بچہ بھی پاکستان کی متوسط طبقے کا نوجوان بھی پاکستان کی سیاست میں داخل ہو سکتا ہے. بیٹا اٹھو، ایک غریب کا بچہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. بیٹا اٹھو، ایک غریب کا بچہ بھی نظریاتی جدوجہد کر سکتا ہے. بیٹا اٹھو، ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ غریب و نوجوان اور غریب طبقے کے لوگ اسٹیج پر موجود تھے. ایک مڈل کلاس نوجوان بھی سیاسی اور نظریاتی جدوجہد کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہے. ملک سنبھالو تحریک، ملک سنبھالو تحریک، ڈاکٹر حسین معاویہ، ڈاکٹر حسین معاویہ، پاکستان. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اپنے لیے رول ماڈل چنیں تاکہ جن کو آپ کہیں بیٹھ کے بیان کریں نا، صحیح بڑا سردار ایسی کارڈ ہے، تو آپ اس کو، آپ کو آگے کوئی کہے بھی صحیح نا کچھ، آپ اس کو تحفظ کر سکیں. آپ اپنے لیے ان لوگوں کو چنیں جن کی مثال اپنے بچوں کو دے سکیں اور آگے بڑھا سکیں، اور آگے بڑھیں. کب تک غلامی؟ 75 سال کی غلامی ہم نے مولی، اس سے پہلے انگریزوں کے 200 سال غلام رہے. کبھی ہم پر کون حملہ آور ہوا، کبھی ہم پر کون قابض ہوا. آخر کب ہم آزاد ہوں گے؟ جب اپنے فیصلے ہم خود کریں گے. اور اس کے لیے کسی وقت کی میں بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ جس طرح جدوجہد چل رہی ہے اپنی نسلوں کے سامنے اور اپنی نظروں سے اپنی آزادی دیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میں نے کہا کہ مذہبی سیاست کو ہم نے تسلیم کیوں نہیں کیا. ہم یکساں نظام تعلیم، جہاں ہم عام بچے کو، ایک یونیورسٹی کالج کے بچے کو مکمل وہ سب چیزیں جو ایک شخص کے لیے اسلام پہ چلنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام سب کے لیے ہے، چند کے لیے نہیں ہے. اسلام سب کے لیے ہے، چند کے لیے نہیں ہے. اسلام سب کے لیے، چند کے لیے نہیں ہے. ہر شخص پہ لاگو ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جو سنو لوگوں کو جا کر پہنچاؤ. اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے. ہم نے اس کو مشکل کر دیا. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کے مسائل کیا ہیں، غسل کے مسائل کیا ہیں. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ طلاق کے مسائل کیا ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری سنتیں کیا ہیں. یہ جب ہمیں پتہ ہوگا تو یہ جو ہمارے درمیان مذہبی اور غیر مذہبی تخلیج ہے یہ ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اسی کے برعکس ایک اور چیز ہے جو ذہن میں رکھنے کا، جب ہم سپر پاور پاکستان کی بات کرتے ہیں،
جب ہم اسرائیل سے یہودیوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھو ایک وقت ہوتا تھا کہ تلوار کے ساتھ جہاد ہوتا تھا پھر بندوق آئی. جب بندوق آئی اس وقت کوئی تلوار اٹھا کر آتا میدان میں اور کہتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی تھی تو میں بھی اب تلوار اٹھاؤں گا, تو آپ میں سے کون اس کو سمجھدار کہتا؟ جب بندوق آئی تو مسلمانوں نے علماء نے بندوقیں اٹھائیں, اسلحہ ہتھیار جنگ کا بدلہ, تلوار پہ نہیں کھڑے رہے ہم. اور اسی طرح آج جو وقت ہے وہ بندوق سے نکل گیا ہے. آج معاشی جنگ ہے, آج بایو وار ہے, آج کولڈ وار کا دور ہے, آج جو ہے وہ سائنس کی جہاد ہے اور جنگ ہے. آج جس نے اس پہ قبضہ کر لیا وہ دنیا کا سپر پاور ہے. دنیا کی سپر پاور کی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو جنگیں ہو رہی ہیں, جو لڑ رہے ہیں وہ سیٹلائٹس پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ یہ جنگ کے ہتھیار ہیں. یہ ہمیں ٹینکوں پہ, ہمیں بندوقوں پہ, ہمیں گولیوں پہ رکھا گیا اس لیے کیونکہ ان کا اسلحہ خریدتے ہمیں, ان کی دکان چلتی ہے. ہمیں سائنسی علوم کی طرف جانا ہوگا. اگر اسلام کو آگے لے کر آنا چاہتے ہو تو سائنسی علوم پہ جانا ہوگا. آج یہودیوں میں جب میں پڑھ رہا تھا تحریر اور ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, میڈیکل کے شعبے سے ہوں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک نشان ہوتا تھا فارمیسیوں کے باہر, ہسپتالوں کے باہر جمع کا نشان بنا ہوتا تھا لال رنگ کا. یہ در حقیقت صلیب کا نشان تھا. جب عیسائی یہ دوائیاں بناتے تھے تو وہ صلیب کا نشان رکھا تھا انہوں نے. آج ایک لاٹھی ہے اور اس کے ارد گرد سانپ ہے. دنیا کی تمام لائف سیونگ جو بھی میڈیسنز ہیں وہ اسرائیل بنا رہا ہے, اور انہوں نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا آسد بنایا, اس کے نشان. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جس شخص کو میں نے یہ الفاظ سنے مجھے بڑے متاثر کیے اس کے الفاظ میں, کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی سائنس میں اتنا آگے جائیں کہ ہم بھی اپنے نبی کے چاند تارے کا نشان یہاں پہ لا سکیں. ہم پیچھے رہیں گے. یہ غوری شاہین یہ سارا کچھ جو ہے اب پیچھے رہ گیا. کچھ نہیں ہوگا اس سے. معاشی جنگ اور سائنس کی جنگ لڑنی ہے, اور انشاءاللہ جب ہم اقتدار میں آئے, اور انشاءاللہ جب مڈل کلاس طبقہ اقتدار میں آیا, ہم مدارس میں سائنس کی تعلیم کو بھی لاگو کریں گے. یہ خلیج بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. ہمارے نوجوان آج کوئی بات ہو صحیح, مولویوں نے کیا کہتے, مولویوں نے ہر شہر پھینکا کیا کرتا, ایک بات ہے کچھ بھی ہو رہی تھی مولویوں نے کیا کہتے, اور اس طرف سے کوئی بات ہو صحیح, کورونا آگے ڈاکٹر نے کیا کہتے. یہ بہت بڑی خلیج ہے جو ہمارے درمیان سوچی سمجھی سازشوں کے تحت پیدا کی گئی ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کے اندر جو ریڈیشنز آ رہی ہیں, یہ فون اٹھا کے میں بات کرتا ہوں, اس کے جو لہریں جا رہی ہیں اور آواز پہنچتی ہیں, یہ کسی امریکہ کے سائنسدان نے بنائی ہیں, یہ آپ کے اور میرے خدا کی بنائی ہوئی ہیں, یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ جو جہاز ہوا میں اڑتے ہیں یہ ہوا کے اندر طاقت میرے خدا کی پیدا کی ہوئی ہے. یہ دینی دنیاوی تعلیم نہیں ہے, یہ بھی دینی تعلیم ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر خدا کی خدائی نظر آتی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں, ہم نے خدا کی خدائی, خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں تخلیقات کو دیکھا نہیں. تو انگریز نے دیکھ لیا, خدا نے اس کو عزت دے دی. آج ہم نے اس کو دنیاوی تعلیم کہہ دیا اور دینی تعلیم الگ کر دی. کیا یہ کسی کرسچن کی بنائی ہوئی ہے یہ تخلیقات جو دنیا میں ہیں؟ کیا سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں, کوئی کسی کا بھگوان گھما رہا ہے؟ یہ ہمارے خدا کی بنی ہوئی ہے, ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. ڈاکٹر حسین معاویہ, ڈاکٹر حسین معاویہ, ڈاکٹر حسین معاویہ, ملک سنوارو تحریک, ملک سنوارو تحریک, ملک سنوارو تحریک. زندگی چند لمحات کی ہے. میرے ساتھ میں نے کئی لوگ دیکھے جو آج موت کا شکار ہو گئے ہیں, 30 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں. کہاں لے کے جائیں گے زندگی کو, کبھی بھی مر جائیں گے, پتہ نہیں لگے گا کہاں بلب گل ہو گیا. مقصد بنائیں زندگی کا, جہاں بچوں کا پیٹ پالنا ہے, وہاں انشاءاللہ نظریاتی جنگ سے لڑیں گے, اپنی قبر بھی روشن کریں گے. ٹھیک ہے. آج اگر کراچی کی زمین پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں, دھڑے سے کر رہے ہیں, تو اس لیے کر رہے ہیں کہ موت کا خوف نہیں. جب موت کا خوف حاوی ہو جاتا ہے تو پتہ چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. مذہبی سوچ پہ ہمیں جو تقسیم کیا گیا, میں اس چیز پہ کام کروں گا, اور میں آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں, اور کسی کو میری بات بری لگے تو لگتی رہے, میں انشاءاللہ اسلام فور آل کر دوں گا. اسلام چند کے لیے نہیں ہوگا, اسلام سب کے لیے ہوگا. یہ ہمارے اس 22 کروڑ عوام کا مسئلہ یہ ہے. جب ہم پاکستان کی بات کریں گے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس خلیج کو ختم کرو گے تو تم پوری دنیا میں چھا جاؤ گے.
یہ ہمارا بڑا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور وہ 1% سرمایہ دار جس کے تہہ خانوں میں تمہارے بچوں کے پیسے پڑے ہیں، جس نے تمہیں لوٹ کے اپنے تہہ خانے بھر لیے ہیں، یہ آپ کا حق تھا۔ آپ پہ آج مہنگائی آئی ہے، آج ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، کیوں بڑھ گیا؟ کہ وہ ڈالر ان کے تہہ خانوں میں پڑے ہیں۔ انشاءاللہ جب اسلامی نظام اور ملک سوال تحریک اقتدار میں آئے گی، اور ضرور آئے گی، انشاءاللہ یہ پیسہ چھین کے غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ اقبال اس میں بھی بات یاد کرائیے گا، اقبال نے کہا تھا کہ بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، پاکستانیوں کے بارے میں کہا تھا، بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا اگر کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ انشاءاللہ تحقیق کے اور سائنس کے علوم میں بات کرتے آگے بڑھیں گے اور سپر پاور پاکستان بنا کے دم دیں گے۔ اور اب میں جنوبی پنجاب کی بات کروں گا۔ خسرو بختیار کی انہوں نے بات کی ہے، گروپ تشکیل پایا تھا جس نے یہ کام کیا تھا کہ سرائکی خطہ جنوبی پنجاب خطے کو بڑی سرمایہ دار پارٹیوں کے ساتھ جا کر بیچا، اور ہمیں کہا کہ صوبہ بننے والا ہے جنوبی پنجاب، ہمیں کہا کہ سرائکستان بننے والا ہے، ہمیں کہا کہ تمہارے حقوق آنے والے ہیں۔ ہر طبقے کو انہوں نے اس کے مطابق بیوقوف بنایا۔ جو طبقہ سرائکستان بنانا لگا رہا تھا اس کو کہا ہاں جی سرائکستان بڑھ گئے، جو جنوبی پنجاب کہہ رہا تھا اس کو کہا جنوبی پنجاب بڑھ گئے، ہم ضلع احمد پور مانگ رہے تھے ہمیں کہا ضلع بڑھ گئے، کہاں ہے؟ اور آج وہ بھی سرمایہ داروں کی گود میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ یکمشت ہو کر کھڑے ہوں، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف یہ علم بلند کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ غلامی کی زنجیریں اب توڑ دیں انشاءاللہ۔ اور اپنی حقیقی آزادی اس وقت ہوگی جب ہمارے بچے ہمارے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہوں گے۔ اور یہیں پہ میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، فیصل سرل صاحب، انور حسین بھٹا صاحب اور ہماری ٹیم جو ہمارے ساتھ آئے، اور یہاں پر مینجمنٹ اسماعیل عباسی صاحب اور اشرف عثمانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، عباس صاحب اور دلشاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، بکار بھٹا صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ابراہیم بھٹا صاحب، ساجد بھٹا صاحب، یہ سارے لوگ، سعید صاحب اور اسٹیج پہ جو بڑا جوان ہیں جن کا میں نام نہ لے سکوں، وہ سب لوگ، تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بھٹی برادری تنویر بھٹی صاحب ہیں، جس برادری کے بھی لوگوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلی بار جب ہم یہاں پر ملاقات کریں تو یہاں پر پاؤں رکھنے کی کسی کو جگہ نہ ملے۔ آپ لوگوں نے جانا کہ غریب بھی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، اس کا یقین ہوا، ہو گیا، اس کا یقین ہو گیا، ہمیں ہو گیا اور ہم نے کر دکھایا۔ بتا رہے تھے کہ آج تک کوئی آپ کا ایم این اے ایم پی 20 لوگ لاہور میں اکٹھے کر کے دکھا دیں، کہو کسی نواب جاگیردار کو لاہور کراچی میں آ کے 20 لوگ اکٹھے کر کے دکھا دیں، کہو کسی جاگیردار سرمایہ دار کو لاہور کی شاہراہوں پر اسمبلی جو 4 بار اس سڑکوں کو میں نے بند کیا بند کر کے دکھا دیں، جائے کسی گورنر کے سامنے دھرنا دے کر دکھا دے، لاہور نہیں کر سکتے، غلام سوچ کے مالک ہیں۔ ان پارٹیوں کے ٹکٹ لے کر آتے ہیں اور ان کے ٹکٹوں پر بکنے کا ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ٹکٹ نہیں دیں گے تو تشخص نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی نوابی جاگیرداری سرداری اور اپنے چودراہٹ قائم رکھنی ہے، اس کے لیے ہمیں بیچنا ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ غلامیاں ہم نے اتارنی ہے، یہ غلامی کی جو زنجیریں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غذائی قلت جو پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے، 50% بچے اس ملک کے آپ کے قریب ہے تھر، آپ یہاں پر جا کر دیکھیں ہسپتالوں میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ تو پاکستان کی 50% مرتے ہوئے بچے جو غذائی قلت کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے آواز بلند کی ہے، اور پاکستان میں نیوٹریشن کاؤنسل کے قیام کا بھی مطالبہ کیا ہے اور اس کے لیے بھی قرارداد لے کر پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 50% بھوک سے مرتے ہوئے بچے کی بھی آواز بنیں گے، جو کہ ہمارے ملک کا پانی سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ پانی سے ہم بات نہیں ہوئی اتنی جتنی غذائی قلت کی وجہ سے 50% بچہ پاکستان میں موت کا شکار ہوا۔ اور کراچی میں جو ہماری کمیونٹی ہے ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے ہم سب نے مل کے کچھ کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس پوری ٹیم موجود ہے احمد پور سماجی تحریک کی بھی، جو احمد پور سے یہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری خواہش ہے تھوڑا سا اس کو ایکٹیو کریں، اس چیپٹر کو، اس کیبنٹ کو ایکٹیو کریں،
ساتھ جڑیں. ہر شخص کے لیے گنجائش ہے, جو بھی یہاں بیٹھا ہے ہر کسی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ہماری مین تحریک کی ٹیم میں آ کے شامل ہو. کوئی فرق نہیں ہے یہاں پہ, یہ نہ سوچیے گا کہ کیا پتہ ہی ہمیں اپنے ساتھ ملائیں گے. ہر شخص کے لیے گنجائش موجود ہے. کہیں پہ بھی رکاوٹ ہو, میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے, میری پیج پہ دیا ہوا, لیں اور مجھ سے رابطہ. اور ہم انشاءاللہ یہاں پر ایک ویلفیئر سوسائٹی بنانا چاہتا ہوں, جو کہ یہاں پر ہمارے لوگ رہ رہے ہیں احمد پور سے, ان کے لیے فلاح کے کام کریں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی مشکلات پیش آتی ہیں, کسی کو تھانہ کچہری, کوئی وڈیرا, کوئی سردار کام کرتا ہے, تو ہم ایک اتحاد قائم کر کے اس کے اخراجات بھی برداشت کر سکیں اور اس کے لیے لڑ بھی سکیں. خبردار, بہت اچھی بات. انشاءاللہ اس سے بھی کام ہوگا. اور میں انہی الفاظ اور انہی باتوں کے ساتھ اختتام کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.